اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب لاہور کے ایک انتہائی امیر تاجر اور اس کے درویش والد کا قصہ بیان کرتے ہیں کہ بیٹے نے باپ سے کہا کہ مجھے اپنے بہتر مستقبل کے لیے اور پیسہ کمانے کے لیے باہر جانا تھا۔ میں نے کینیڈا جانے کا پروگرام بنایا تو میرے والد نے مجھے ہر ممکن طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی، تم دنیا کمانے کے لیے ہجرت کرنا چاہتے ہو جس کی قیمت مچھر کے ٹوٹے ہوئے پر کے برابر بھی نہیں۔ پتر، اپنی پہچان چھوڑ کر مت جاؤ، پاکستان ہماری پہچان ہے۔ درخت بھی ہمیشہ اپنے پتے تبدیل کرتا ہے، جڑیں نہیں۔ مگر میں نہ مانا۔ ایئرپورٹ پر مجھے رخصت کرتے ہوئے بابا بولے، بیٹا اب میں بوڑھا ہو چکا ہوں، بڑھاپا جسم کی جلا وطنی کا نام ہے۔ پتر، بڑھاپے کی زندگی اور دیوار پر لکھی لکیروں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ان کو مٹانے کے لیے ایک بارش ہی کافی ہوتی ہے۔ پھر ضبط کا مضبوط حصار توڑ کر کچھ آنسو میرے باپ کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ مجھے بولے، بیٹا پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیتا ہے اور پھر آدمی کو خشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولے، سنو تم خواب مت ہو جانا۔ پھر مجھے گلے لگا کر میری طرف دیکھے بغیر ایئرپورٹ سے باہر نکل گئے اور پھر میں یہاں کینیڈا میں دنیا کی دلدل میں گم ہو گیا۔ ایک گوری سے شادی کے بعد مجھے یہاں کی نیشنلٹی بھی مل گئی۔ کئی سال تک بابا سے رابطہ نہ ہو سکا۔ سال پہلے ان کا خط آیا تھا، لکھا تھا، بیٹا اب تو پاکستان آئے بھی تو مجھے دیکھ کر تمہیں مایوسی ہوگی، اب تم میرے چہرے کو دیکھ کر ڈر جاؤ گے، کیونکہ اب اس پر سرسوں کی پیلی رت اتر چکی ہے۔ خون کے تھوک سے یقیناً تمہیں نفرت ہوگی، مگر اب یہ طبیعت کے بس میں نہیں رہا۔ اب تم مجھ سے ٹوٹ کر پیار نہیں کر سکو گے اور یقیناً اپنی بیوی بچوں کے ساتھ پلٹ جاؤ گے۔ بیٹا مجھے تمہاری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا میری آنکھوں کا دریا سوکھ چکا ہے، افسوس میرے پاس اتنا وقت بھی نہیں کہ 2 جملوں کا ہی صحیح خط کا جواب دے دیتا۔ میں ایک دن اپنے گھر میں بیٹھا اپنی بے حساب دولت کا حساب کر رہا تھا کہ میرا ایک پرانا دوست مجھ سے ملنے آ گیا، پوچھنے لگا کب سے پاکستان نہیں گئے؟ میں نے کہا 11 برس بیت چکے ہیں، وقت ہی نہیں ملا، پاکستان جانے کا سوچ رہا ہوں، اگلے برس جاؤں گا، بابا سے بھی ملنا ہے۔ اس نے حیرانی سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تم پاگل ہو کیا؟ تمہیں کچھ بھی معلوم نہیں؟ کیا تم اپنے باپ کے مرنے پر بھی پاکستان نہیں گئے؟ تم کیا کہہ رہے ہو؟ بابا مر گئے؟ میری چیخ نکل گئی، مگر مجھے کسی نے بتایا کیوں نہیں، ان کی وصیت تھی میرے بیٹے کو اطلاع مت دینا، اسے آنے میں تکلیف ہوگی۔ اور پھر مجھے یوں لگا جیسے بازی پلٹ گئی اور میں اپنا وجود بھی ہار گیا ہوں۔ بابا کے الفاظ پگھلے ہوئے سیسے کی طرح میرے کانوں میں گونجنے لگے، بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ بیٹا پچھتاوا بقیہ عمر ضائع کر دیا کرتا ہے اور پھر آدمی کو خشک سمندر کی لہروں کا شور عمر بھر سونے نہیں دیتا۔ میں نے اپنی نیشنلٹی اور پاسپورٹ اور کچھ ضروری سامان اٹھایا اور بیوی بچوں کو بتائے بغیر ایئرپورٹ آ گیا اور پہلی فلائٹ سے لاہور پہنچ گیا۔ وہاں سے سیدھا اوان ٹاؤن قبرستان پہنچا۔ میں نے بابا کی قبر کو بہت تلاش کیا مگر مجھے نہ ملی۔ دوڑ کر گورگن علم دین کے پاس پہنچا اور میں نے اس سے پوچھا، بابا کی قبر کہاں ہے؟ علم دین میرے ساتھ چلا آیا، اس نے بھی بہت تلاش کیا مگر قبر نہ ملی۔ مجھے بابا کی بات یاد آ گئی، بیٹا پہچان کی ضرورت تو قبروں کو بھی ہوتی ہے، تم ملک کی بات کرتے ہو؟ میں نے علم دین سے کہا، علم دین میں آج پہلی بار آیا ہوں، مجھے معلوم نہیں میرے باپ کی قبر کیسی ہے۔ علم دین تلاش میں نکل گیا۔ میں نے وہیں قبرستان میں ایک گڑھا کھودا اور اپنے غیر ملکی شہریت اور اپنا پاسپورٹ اس میں دفن کر دیا اور اس پر مٹی ڈال دی۔ پھر میں نے غور سے دیکھا، اس گڑھے کے ساتھ ہی ایک قبر تھی۔ میں نے کتبہ دیکھا، لکھا تھا، عطا محمد بخش خان نظامی، تاریخ پیدائش 20 فروری 1928، تاریخ وفات۔ علم دین چکر لگا کر واپس آ گیا تھا۔ میں نے کہا، یہ قبر میرے باپ کی ہے، مگر علم دین اس پر تاریخ وفات کیوں نہیں لکھی؟ علم دین نے قبر کی طرف دیکھا اور پھر افسوس اور نفرت سے میری طرف دیکھا اور خاموش رہا۔ پھر کچھ ہی دیر بعد بولا، مجھے تاریخ تو یاد نہیں، غالباً 4 مہینے پہلے کی بات ہے جب میں نے یہ قبر بنائی تھی، مگر اس پر کتبہ نہیں تھا۔ پھر ایک رات جب رات کو چکر لگانے آیا تو انتہائی خوبصورت انسان جس کا چہرہ نور سے منور تھا اس قبر پر کتبہ نصب کر رہا تھا۔ وہ کوئی انسان نہیں تھا، شاید کوئی فرشتہ تھا۔ یہی سوال میں نے بھی اس سے کیا تھا، اے اجنبی، اس کتبے پر تاریخ وفات کیوں نہیں؟
وہ بولا، ایسے لوگ مرتے نہیں، صرف انتقال کرتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے پیاروں کے انتظار میں زندہ رہتے ہیں۔ ابھی صاحب مزار کے بیٹے نے باہر سے آنا ہے، جس دن وہ آئے گا اسی دن صاحب مزار کا انتقال ہوگا۔ تاریخ وفات اسی دن لکھی جائے گی۔ اور پھر میں نے تاریخ وفات کے آگے لکھا 20 اکتوبر 1988۔ پھر میں ساری رات قبر پر بیٹھا روتا اور معافی مانگتا رہا، مگر مجھے اپنے اندر سے صرف ایک ہی آواز آتی رہی، بیٹا مجھے تیری جدائی نے مار دیا ہے، ورنہ میں اپنے مرنے تک جینا چاہتا تھا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ جدائی اور موت ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ ہجر کا دکھ دیکھنا ہو تو حضرت یعقوب کی آنکھوں کی طرف دیکھو، جن کی روشنی اپنے فرزند حضرت یوسف علیہ السلام کی یاد میں روتے روتے چھن گئی۔ اور ہجر ایک ایسی اذیت ناک موت ہے جس میں جان سے جاتے جاتے بھی عمر لگ جاتی ہے۔ لاہور کی گلیوں میں جہاں کبھی میلی چادر اوڑھے ساگر پھرتا تھا، اب وہاں ایک ملنگ بے تحاشا بڑے ہوئے بالوں اور میلی چادر لیے پھرتا نظر آتا ہے۔ رات ہوتی ہے تو ساگر کی طرح کسی بھی فٹ پاتھ پر لیٹ جاتا ہوں، مگر آج تک اسے کسی نے سوئے ہوئے نہیں دیکھا۔ صبح ہوتے ہی بازار میں چلنا شروع کر دیتا ہے، جہاں کہیں بوڑھا نظر آتا ہے اس کو روک روک کر سلام کرتا ہے، اس کا ہاتھ پکڑ کر چومتا ہے اور کہتا ہے اپنے مرنے تک زندہ ضرور رہنا اور اپنے بیٹے کو باہر مت جانے دینا، اس کا پاسپورٹ پھاڑ دینا، اور یہی ہر شخص سے کہتا ہوا وہ آگے بڑھ جاتا ہے۔ بے شک اشفاق احمد صاحب کی تحریریں زندگی بدل دینے والی تحریر ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ایسی مزید ویڈیو دیکھنے اور سننے کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔